آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ اہم حالات اور کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی، تمام صحابی میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، ان کا اصل نام زینب تھا لیکن ان کی کنیت ام رومان تھی۔ والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت کی وجہ سے ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر ان کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں سال حضرت ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح و شام سننے کو ملتی تھی۔ مشرکانہ ماحول حضرت عائشہ نے دیکھا ہی نہیں، ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا۔ صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست کے گھر آتے تھے۔ ظاہر ہے جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہو اس گھر کی برکت کا کیا کہنا، اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا۔ اس بابرکت ماحول میں حضرت عائشہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور شارپ مائنڈیڈ تھیں۔ 6 یا 7 سال کی عمر میں بچے کھیلتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کھیلتی تھیں، لیکن کھیل کے دوران بھی گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی۔ قرآن کی آیت جب ان کے کانوں میں پہنچتی تھی سنتی تھیں اور یاد کر لیتی تھیں۔ اتنی زبردست ان کی میموری تھی، ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر 8 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں ہی تھے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ 3 دن تک حضرت اسماء اور حضرت عائشہ دونوں لوگ مل کر کھانا بناتی تھیں۔ حضرت اسماء کھانا لے جا کر پہنچاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ روزانہ شام کو جا کر رپورٹ دیتے تھے کہ مکہ والوں نے کیا پلان بنایا، کیا مشورہ ہوا اور کیا چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر جاتے تھے۔ بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پی لیتے تھے اور بکریوں کے پیروں کے نشانوں سے عبداللہ کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ اس وقت صرف 8 سال کی تھیں مگر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیلز ان کو یاد تھی جو بعد میں انہوں نے احادیث کی شکل میں امت تک پہنچائی۔ لیکن دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ سفر ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا، اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی اور ام المومنین بننے کے بعد ان کی زندگی کس طرح امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ اگر آپ سیرت ام المومنین کی اس سیریز کو مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔